وقت اور فاصلے کو شکست دینے کا ایک طریقہ تلاوت سورۃ فاتحہ بھی ہے۔ یہ راز فاز کرونی از کر کم میں بھی پنہاں ہے اور ان للہ و انا الیہ راجعون میں بھی، مگر انسان اگر آنے جانے اور چلے جانے یا چلے آنے کے رموز سے آگاہ نہ ہو تو اس کا کلی طور پر فیض یاب ہونا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو داعیہ تحریک نظام مصطفیٰ رفیق احمد باجوہ نے کہے۔ رفیق احمد باجوہ 21 اپریل 1923 کو سانگلہ ہل کے قریب گاؤں چک 121 ہنجلی میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی ماں باپ کی خاص محبت کے حقدار ٹھہرے اور ایک پسماندہ علاقہ ہونے کے باوجود تعلیم سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے میں جہاں ان کے والد چودھری آصف علی خان باجوہ کی شخصیت نمایاں تھی، وہاں ان کی والدہ جنت بی بی کی تربیت نے ایسے رنگ بکھیرے کہ وہ تعلیمی، سیاسی، اخلاقی اور دینی رموز سے آشنا ہوئے۔ گاؤں سے ہی پرائمری، مڈل اور سانگلہ ہل سے میٹرک کی تعلیم حاصل کر کے فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی انہوں نے شاعری اور کالج گزٹ میں لکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف وہ علمی اور ادبی نشستوں میں شریک ہوتے تو دوسری طرف سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے گریجویشن کے بعد وہ تحریک پاکستان کا حصہ بنے اور اس سلسلے میں مختلف مقامات پر اپنے خاص طرز کی خطابت سے قیام پاکستان کے لیے عوام میں جوش و جذبہ پیدا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر تو قائد اعظم نے پوری کر دی اور یہ ملک بنا کے ہمیں دے دیا، مگر قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کون پوری کرے گا؟ وہ سیاست کو پیشے کے طور پر اپنانے کے سخت خلاف تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور منتقل ہوئے اور سرکاری ملازمت اختیار کی، لیکن زیادہ عرصہ تک وہ سرکار کے تابع کام نہ کر سکے۔ اسی دوران وہ کئی سماجی تنظیموں سے بھی وابستہ رہے۔ اپنی زندگی میں مزید کچھ خاص کر گزرنے کا جذبہ لے کر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور مزدوروں کے حقوق کے لیے آمرانہ حکومت کے سامنے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے آواز بلند کی۔ کراچی میں ہی انہوں نے 1962 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور ایک بار پھر لاہور منتقل ہو کر عوام کے حقوق کے لیے عدالتوں میں جنگ لڑی اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان اتحاد پارٹی اور پھر جمعیت علماء پاکستان میں شمولیت کے بعد ملکی سیاست میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ ایک طرف اعلیٰ عدلیہ میں عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے تو دوسری طرف میدان سیاست میں عوام کو سیاسی اور دینی طور پر متحرک کر رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، اور اس نظریے کو لے کر انہوں نے مختلف سیاسی اور مذہبی نظریہ رکھنے والی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور بہترین حکمت عملی سے 1977 میں 9 جماعتوں پر مشتمل پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے قوم کی امنگوں کا ترجمان بن کر تحریک نظام مصطفیٰ کی بنیاد رکھی۔ لازوال کاوش کو پوری قوم نے اعتماد بخشا۔ قریب تھا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جاتا کہ کچھ محلاتی سازشوں کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور جناب رفیق احمد باجوہ صاحب نے ان سازشوں کے باعث اپنے آپ کو سیاسی منظرنامے سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام سے ان کا عشق اور محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے عشق اور محبت کا اظہار اپنے کلام میں کچھ اس طرح کیا۔ ربا میرا سب کچھ لے لے پر مینوں ایک داتا دے دے، ایس لوس دی تپ دے اندر گنج بخش دا چھاتا دے دے۔ ایک میں قرآن نہیں دینا، تیرے تے ایمان نہیں دینا، جانو جانا میں نہیں دینا، حسین دا نانا میں نہیں دینا، علی دا نعرہ ایک رہن دے، فاطمہ والی سکھ رہن دے، محمد نال پیار رہن دے، بس تو چارے یار رہن دے، باقی نال حساباں لے لے، میریاں سب کتاباں لے لے، شاہی قلعے دی آن بھی لے لے، شالا امار دی شان بھی لے لے، گنج بخش دی بیڑی دے دے، اس داتا دی گڈری دے دے، میری اکھ دا نور رہن دے، اس نگری دا تور رہن دے، میری سب سیاست لے لے، پاویں اے وکالت لے لے، ربا میرا سب کچھ لے لے پر مینوں ایک داتا دے دے، ایس لوس دی تپ دے اندر گنج بخش دا چھاتا دے دے۔
نامے سے ہٹنے کے باوجود وہ ملک کی چھوٹی سے بڑی عدالت تک عوام کے حقوق کے لیے برسر پیکار رہے، اور انہوں نے عوام کے حق میں کئی ایسے فیصلے کروائے جس میں ہر دفعہ قانون کی ایک نئی تشریح سامنے آئی۔ انہوں نے اپنی زندگی طبقے کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے وقف کی۔ ان دلیرانہ موقف کے باعث قانون کے ایوانوں میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عدلیہ میں ان کی طرف سے پیش کی جانے والی تشریحات کے حوالے آج بھی دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پیار، محبت، اخلاق اور عاجزی کا درس دیا۔ جناب رفیق احمد باجوہ زندگی بھر اللہ کے نظام عشق رسول اور عوام کے حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے 13 جون 2004 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔